میدان میں کھڑے ہیں اور صحابہ کرام بھی کھڑے ہیں. نبی علیہ السلام نظر دوڑا رہے ہیں اور آواز لگائے این علی, فرمایا علی کہاں ہے؟ جواب دیا گیا یا رسول اللہ علی کو تو آشوب چشم ہے. فرمایا علی کو بلاؤ. علی کو جب بلایا گیا, علی کو بھی پتا تھا کہ جنگ کی بات ہو اور میں نہ ہوں تو نبی علیہ السلام خود بلائیں گے مجھے. نبی حضرت مولا کائنات تشریف لائے. نبی علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا, آنکھیں ٹھیک ہوئی. اس کے بعد کبھی مولا کائنات کی آنکھیں خراب نہیں ہوئی. جب تو جب مولا کائنات تشریف لائے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جا کے یہودیوں کو پہلے اسلام کی دعوت دو. اگر تو یہ اسلام کی طرف آ جائے تو تمہارے لیے صرف ان کو سے بہتر ہے, اور اگر نہ آئے تو پھر علی تمہیں بلائے جس کام کے لیے وہ کام کرنا. حضرت مولا کائنات گئے اور اسلام کی دعوت دی. اندر سے حارث نکلا, مرحب کا بھائی حارث نکلا. حضرت مولا کائنات کی اسلام کی دعوت قبول نہ فرمائی. مولا کائنات نے ذوالفقار چلائی, 2 ٹکڑے کر دیا. اس کے بعد جب دیکھا کہ میرا بھائی مارا گیا تو خود مرحب نکلا. مرحب نے نکلتے ہوئے ایک چالاکی کی. چالاکی یہ کہ اس نے اشعار پڑھے. اشعار کیا پڑھتا ہے؟ کہتا ہے قد علم خیبر انی مرحب, اور آگے کیا کہتا ہے شاک الصلاحی بطل المجرب. اور یہ خیبر یہ جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں, اور مرحب کو اس نے معنی اس طرح لیا کہ میں ایک اس میں آیا ہوا ہوں, تیاری کے ساتھ آیا ہوا ہوں, اور ایوانوں میں دشمن کی ایوانوں میں میرا تذکرہ کیا جاتا ہے بہادری کی وجہ سے. مولا کائنات کو پتا تھا کہ اگر میں نے اب اس پہ تلوار چلا دی تو ممکن ہے کہ کوئی معترض اعتراض کر دے کہ اس نے شعر پڑھا اور یہ اس نے مولا کائنات نے تلوار چلا دی. مولا کائنات نے بھی جواب میں شعر پڑھا, کیونکہ مولا کائنات کو پتا تھا کہ شعر کا جواب شعر ہوتا ہے, منطق کا جواب منطق ہوتا ہے, تلوار کا جواب تلوار ہوتا ہے. وہاں سے بمباری ہو, یہاں ہم ترانہ ریلیز کر دیں, اس کا جواب یہ نہیں ہوتا, بلکہ پتھر کا جواب, اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے. مولا کائنات نے فرمایا الذی سمتنی امی حیدرہ, فرمایا میں بھی وہ ہوں کہ اگر تو جتنی تیاری سے کر کے آیا ہے, میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے. اور آگے کیا فرمایا کلیس غایات کریہ المنظرہ, اور میں وہی ہوں جو رات کو تیرے خواب میں آیا تھا, اور میں تجھے کاٹ کے نہ رکھ دوں, مجھے بھی حیدر نہ کہنا, کیونکہ حیدر اسد اس شیر کو کہتے ہیں جو بیٹھا ہوا ہو, جو اپنے دشمن کو دیکھ لے اس کو زیغم کہتے ہیں, جو اپنے دشمن کی طرف چل پڑے اس کو حمزہ کہتے ہیں, جو اپنے دشمن کو پکڑ لے اس کو غضنفر کہتے ہیں, جو اپنے دشمن کو پکڑ کے اس کی سانس بند کر دے اس کو عباس کہتے ہیں, اور جو اپنے دشمن کو پکڑ کے اس کو چھین دے اس کو حیدر کہتے ہیں. فرمایا تو مولا کائنات نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اور یہ کہنے کی دیر تھی کہ مرحب نے وار کیا. مولا کائنات نے اس کا وار 15 بدرہ اور خالی کیا. مولا کائنات نے وار کیا. تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں ملتا کہ مولا کائنات اس نے کہا ہو کہ میں مولا کائنات کے سامنے کھڑا تھا اور ذوالفقار مولا کائنات کے ہاتھ میں ننگی تھی اور میں بچ گیا, کیونکہ مولا کائنات اسد اللہ ہے. تو مولا کائنات نے جب وار کیا تو پھر دیکھا لوگوں نے دیکھا کہ مرحب کے سر سے قطرتا ہوا یہاں تک اور دانتوں تک مولا کائنات کی ذوالفقار آئی. یہ اس وقت کے دربدر ہیں. اور پھر اس کے بعد جنگ شروع, عربوں کا جو رواج سے جنگ شروع ہو گئی. پھر مولا کائنات نے ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑا اور اس سے پھر اپنی, تو بعد میں وہ لکھتے ہیں کہ بعد میں جو ہے وہ 40 لوگوں سے بھی نہ کیا گیا. تو مولا کائنات کا ذکر ہو, یہودی کو تکلیف نہ ہو, ایسا ممکن نہیں. اور یہ جو آج کل جو ایک سسٹم چل پڑا ہے یہ بھی ایک یہود کی سازش ہی کی وجہ سے, کیونکہ اپنے آبا اور جس کے بڑے مارے گئے ہوں ذوالفقار سے وہ کبھی بھولتے ہیں پھر نہیں بھولتے, ظاہر سی بات ہے. انہوں نے ایک اس طرح کی معاملے چلائے, اس طرح کی ایک حکمت چلائی کہ اب مولا کائنات کا ذکر جو ہے وہ کم کیا جائے یا نہ کیا جائے. بہر کیف اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اصحاب و اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین اور ایمان ما مودت آل محمد است.